السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید وائس چینل۔ سید وائس کے محترم دوستو، ایک بہت پوچھا جانے والا سوال کہ فرعون کی جو لاش موجود ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ لاش فرعون کی ہی ہے؟ میرے محترم اور عزیز دوستو، 1891 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کہاں ہے اور اس کا کیا ہوا، اس کی باقیات کہاں ہیں، دنیا بھر میں موجود ہیں یا پھر نہیں۔ الہامی کتابوں، تورات، زبور، بائبل یا پھر قرآن پاک میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو گیا اور اپنی فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے راستہ دے دیا اور آپ علیہ السلام دریا کراس کر گئے۔ اس کے بعد اس کا کیا ہوا اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں، لیکن قرآن پاک میں اس کا انجام اور اس کے بارے میں ایک بہت سی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے، یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے۔ سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: بس ہم تیرے بدن کو سمندر میں سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے بعد اللہ کے حکم سے سمندر نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ رہا تھا۔ مصریوں کے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو دربار میں لایا گیا۔ درباریوں نے بڑی شان سے اس کی لاش کو مسالے لگا کر تابوت میں رکھ دیا۔ محفوظ کرنے کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کے باعث اس کے جسم پر سمندر کے نمکیات کی ایک تہ جمی ہوئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اس کی لاش کو اسی طرح محفوظ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعون کی موجود شدہ لاش بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا اور اسی سلسلے میں فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تھا ہی، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور کو فرعون کی لاش تک جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ یہ شخص سونا چوری کر کے اسے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے تپیسا کے مقام کے قریب اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ وہ سونا چوری کرنے کے لیے جب ایک جگہ کھود رہا تھا، اسی دوران اسے چند لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسرے تابوتوں کے ساتھ فرعون کا تابوت بھی مل گیا۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔
ان تابوت کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی وجہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو وہاں لوگوں کا ہجوم امٹ آیا۔ بہرحال فرعون کی لاش کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوگاہی نے کی تھی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا، اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی اور اس سے مدد طلب کی۔ اس سائنسدان نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے لے کر 92 تک کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ، پھر اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا محفوظ ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کرنا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت اٹھا، اللہ سچا ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ کلمہ پڑھا اور ڈاکٹر مورس مسلمان ہو گیا۔ محترم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔